در اطاعت کو شے غفلت شیار می شود بس جبر پیدا اختیار ناقص از فرما پذیری کس شود آتشر باشد ز طغیاں خس شود ہر کہ تسخیر مہو پرویں کند خیش را زنجیری آئیں کند۔ مثنوی اسرار خودی میں اقبال نے خودی کی تربیت کے 3 مرحلے متعین کیے ہیں۔ آج کے اشعار میں پہلے مرحلے کو طے کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ مرحلہ اطاعت کا ہے۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اے غفلت شعار، سراپا اطاعت ہو جا، کیونکہ سچا اختیار جبر ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ احکام کی صدق دل سے اطاعت کر کے آدمی اپنے جوہر وجود کو نمایاں کرتا ہے، ناقص سے منفرد شخص بنتا ہے۔ جس نے سرکشی اختیار کی وہ سراپا آگ بھی ہے تو خس بن کر رہ جائے گا۔ وہ جو مہو پرمی کو مسخر کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر آئین کا پابند کرتا ہے کہ پابندی آئین کے بغیر کامگاری ممکن نہیں۔ ان اشعار میں علامہ اقبال نے ایک ابدی معاشرتی اور اخلاقی صداقت بیان کی ہے۔ یہ صداقت تمام معاشرتی تدوین اور تقویم کی اساس اور دین اسلام کے مطابق مسلم ہونے کی شرط افضل ہے۔ اتنی بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مدنی زندگی کے لیے کچھ قاعدے قانون، کچھ اصول لازمی ہوتے ہیں۔ انہیں اپنائے بغیر مل جل کر رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ غور کیجئے تو مل جل کر رہنے والے بہائم بھی ایک نہ ایک ضابطے کا اتباع کرتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں، مرغابیاں، چیونٹیاں، یہ سب مخلوق نہایت منظم زندگی بسر کرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں مل کر پہلے موم کا چھتا بناتی ہیں، پھر اس میں شہد جمع کرتی ہیں اور اپنی ملکہ مکھی کے حکم کے مطابق کام کرتی ہیں۔ مرغابیاں قطب شمالی کے علاقے سے سردیوں کے آغاز سے کچھ پہلے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتی ہیں اور ایک نہایت منظم اور مربوط قافلے کی صورت سفر کرتی ہیں۔ علم الحیوان کے ماہرین کہتے ہیں کہ چیونٹیاں نظم و ضبط اور سلیقے کی نہایت اعلیٰ صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن بہائم کی یہ مدنی زندگی ان کی جبلت کا تقاضا ہے اور وہ اس سے سر منہ انحراف کرنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو کسی ضابطے کی پابندی کرے، چاہے تو ہر ضابطے کو رد کر دے۔ وہ اس پر قادر ہے کہ اپنی نو سے کٹ کر زندگی بسر کرے۔ اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے شرف سے ہٹ کر جانوروں سے بھی پستر ہو جائے، لیکن اس صورت میں وہ آزادی جس کی اسے تمنا ہے آزادی نہیں، بے راہ روی اور ہلاکت ہے۔ آج کل کی مہذب دنیا میں اخلاقی اور معاشرتی قدروں سے انحراف کرنے والوں کے عمل نے آزادی اور مادر پدر آزادی کا فرق بالکل واضح کر دیا ہے۔ سچی آزادی اپنے وجود کے اعلیٰ ممکنات کی آگاہی اور ان کی نمود ہے، اور آزادی کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑے کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سر کر کے انسان افق تک تمام نظاروں کا رنگا رنگ حال دیکھتا ہے، لیکن اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے اسے کتنی محنت، کتنی کاوش، کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے۔ آج کل کے خلا پیما جب کرۂ ارض کی کشش ثقل سے باہر نکلتے ہیں تو ساری کائنات ان کے سامنے ایک ارجن کی طرح کھل جاتی ہے، لیکن خلا تک پہنچنے سے پہلے انہیں کتنی جسمانی تربیت سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی فنی مہارت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ یہ تربیت، یہ مہارت صحت اور سائنس کے اصولوں کی مکمل اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان جو بہائم کی طرح آوارہ پھرتا ہے آزاد نہیں، وہ تو اپنی جبلت کا غلام ہے۔ وہی انسان آزاد اور صاحب اختیار ہے جو اپنے جذبات، اپنی خواہشات پر مکمل قدرت حاصل کر لیتا ہے، جب وہ تمام جھوٹے خداؤں کو رد کر کے ایک معبود کا پرستار بن جاتا ہے۔ جب علائق کی کشش اس پر غالب آنے کی قوت کھو بیٹھتی ہے تو اسے اپنے عمل اور اپنی سوچ پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین کی ابتدا یہی خود کو ایک سب سے بڑی قوت کے حوالے کر دینا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر استقامت سے چلنا ہے۔ مسلم کے معنی ہے وہ جس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ خود سپردگی
ابتدائے ایمان ہے، یوں سپرد کر دینا کہ ہر حکم کی پوری صداقت سے اطاعت کی جائے، اپنے آپ کو اللہ کے قانون کا پابند کر دینا، یہ کامل اطاعت خودی کی تربیت کا مرحلہ اول ہے۔ در اطاعت کوش اے غفلت شعار، می شود از جبر پیدا اختیار۔